کسی سے میری بات ہو رہی تھی، بہت پریشان ہے خاتون، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان ہوں، میں ہر وقت روتی رہتی ہوں، میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں، مجھ سے ٹھیک کیا نہیں جا رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسے کریں کہ اپنے غم کو تھوڑا سا ٹائم کر کے سکویز کر لیں۔ وہ کہتی وہ کیسے کروں؟ اب دیکھیں یہ بھی خواہشات نفس ہے نا، مثلا آپ کو شوہر پہ غصہ آیا ہوا ہے، بچے پہ آیا ہوا ہے، کوئی اور کسی معاملے میں آپ الجھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک طرف سے آپ کا دل میں اتنی باتیں ان کے خلاف اٹھ رہی ہیں، کبھی آپ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، رونا آ رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ گلٹ بھی ہو رہا ہے کہ میں ایک پتہ نہیں کسی کو ویسی برا بنا رہی ہوں یا ویسی کسی کے بارے میں کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے جتنا میں سوچ رہی ہوں اتنا ہو نہ۔ ایک عجیب دماغ میں نا انسان کے جنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خواہشات نفس میں الجھاتی بھی ہیں نا ایسے، تو اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو یہ کرتی ہوں جب میں کسی چیز کے بارے میں بہت غمزدہ ہوں نا، تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں بہت غمزدہ ہوں، میں ناشکری نہیں کری، لیکن میں 1 گھنٹے کے لیے نا تھوڑا سا غم منانا چاہتی ہوں، میں تھوڑا سا دکھی رہنا چاہتی ہوں، اور اس دکھ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے فیکچول بات وہ میں اپنے آپ سے کروں گی سیلف ٹاک میں۔ 1 گھنٹے کا دکھ منایا، اس کے بعد کیا کہا؟ چلو بھی اٹھو، اب کرنے والا کام کرو۔ کل ہی میرے ساتھ ہوا کہ میں کسی چیز کے لیے بس ویسے ہی دماغ میں پریشان تھی، کوئی ریالٹی میں کوئی چیز ہو نہیں رہی تھی، دماغ میں نا کہتا ہے خلل آ جاتا ہے کبھی انسان کے، دعائیں بھی پڑھ لی، باقی بھی کام کر لیا، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، کام تو بہت سارے پڑے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں کہ کیے نہیں تھے، کیے تھے بہت سارے، لیکن اور کر سکتی تھی۔ تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نا یہ تھوڑا سا 30-40 منٹ 1 آور لے لیتی ہوں، اس میں میں خوب ٹائم ویسٹر میں نا اسکرولنگ کر کے ریلیں شیلیں دیکھ لیتی ہوں، بس ایسی، بس ٹائم ابھی ہے، بس ابھی نا بکھری ہوئی ہوں تھوڑی سی۔ 1 گھنٹے بعد کیا ٹائم ہو گیا، چلو جی اٹھو، اب قرآن کی تلاوت کرنی تھی آج کی، وہ رہ گئی تھی، وہ کرو، اذکار کرو اپنے، اور دعائیں مانگو، بس انسان ایک دم فریش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو خواہشات نفس تب آپ کے الہ بنے گی جب وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، دے اسٹارٹ کنٹرولنگ یو۔ تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمیں سوچیں آئیں گی، ہمیں پریشانیاں ہوں گی، ہمیں چیزیں بودر کریں گی، ہم ان میں الجھیں گے، لیکن ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے، ہم نے وہاں پہ اس بیلنس کو لے کر آنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، چاہے دین ہے، چاہے دنیا ہے، چاہے عبادت ہے، وہ ہماری خواہش نفس نہ بنے، ہماری محبت، نفرت، ہر جذبے میں اعتدال ہو، ہم بہت میٹر آف فیکٹ ہو کر بہت سارے کاموں کو کریں۔ فتح مکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے موڈ مزاج کے مطابق جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ ہماری تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا بھلا آپ ہوں گے اس پر ذمہ دار، وکیل؟ یعنی کون رسپانسبلٹی ایسے شخص کی لے سکتا ہے؟ وکیل کی بات کی گئی نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو خواہشات نفس والا انسان ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہی چیز نہیں ہوتی، سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، وہ ہر بات میں کہتا ہے دیکھا جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی آپ کوئی رسپانسبل بیہیویئر اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، شوہر بھی ہو سکتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں بیٹا یہ ٹھیک نہیں، آپ زیادہ ہی پریشان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور واقعی کبھی کبھی ہم خواہشات نفس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی وجہ ہوتی ہے، ہمیں فیکٹس کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھنا ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 44 آ رہی ہے، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے وہ سنتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں؟ یعنی کون نہیں سنتا؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ سننا اور سمجھنا، عقل کا استعمال کرنا، سننا، اور یہ جو ہوتا ہے، جو انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ 2 کوالٹیز نہیں ہوتی، لسننگ نہیں ہوتی، سن نہیں سکتا کسی کی بات، پھڑک اٹھتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، کئی دفعہ آپ دیکھیں ہمارا اپنا بھی کانفلکٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی ہم سے بات کر رہے ہیں نا تو ہم اس کی پوری بات نہیں سنتے، اگر ہمارے اوپر وہ موڈ کی، ایموشنز کی یلغار ہو جائے، اب ہم اس کی بات کاٹ کے تو بس پھر اٹیک کر دیتے ہیں، پھر ہم بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے وہاں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اصول بنا لیں، جب آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے نا، بڑی چاہے سینسٹیو میٹر پہ کچھ بھی، پوری بات سنیں، آرام سے بیٹھے رہیں، بالکل آپ نے نا ہلنا نہیں ہے، آرام سے پوری بات سننی۔ جب آپ نے پوری بات ان کی سن لی، پوری بات سن لی، اب آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب آپ ان کو 2-3 جملے بولیں گے، بیچ میں نہیں انٹرفیئر کرنا کسی کو، کہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں نہیں یہ جو بات آپ بول رہے ہیں ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، پوائنٹس لکھتے جائیں۔
اور آرام سے پوری بات سنیں. بچے ہیں, پوری بات سن لیں آرام سے. ایک مدر نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میری بچی کا میرا اتنا ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے, وہ میری بات ہی نہیں سنتی, دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے. اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آ کے کہتا ہے نا آج آئی ہیڈ سچ اے بیڈ ڈے, تو ہم کیا کہتے ہیں, بیٹا تو میں نے کہا تھا نا رات کو جلدی سونا تھا, کھانا کھانا تھا, ناشتہ کرنا تھا, پڑھائی کیا کرو, سیریس لیا کرو چیزوں کو. ہم پوری بات ہی نہیں سنتے. ہم پوری بات سن لیں, کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر ہم یہ بھی کمپلین کرتے ہیں اکثر کہ جی بچے ہمیں بتاتے کچھ نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم فوراً کوئی ججمنٹ دیتے ہیں ان کو کہ یہ تم بتا رہی ہو نا, اس کا مطلب یہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ ہے. آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن سکل میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس کو پیرٹ بیک کریں. یعنی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو اس سے کہیں کہ اچھا آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں. کئی دفعہ وہ کہے گا ہاں مجھے بھوک لگی ہے, میں نے کھانا کھانا ہے. آپ کے اچھا ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ وہ کہہ سکتا ہے نہیں 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 میں بتا رہا ہوں کہ مطلب ویسے جب میں کھاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, ہم کسی اور فریم آف مائنڈ میں سن رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے حساب سے سوچ کر ان چیزوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. جو خواہشات نفس کا غلام ہے نہ وہ سن رہا ہے, اور جب وہ سن نہیں رہا تو وہ عقل نہیں استعمال کر رہا. اپنے یہ پری فرنٹل کارٹیکس کو, جہاں ایگزیکٹو فنکشننگ ہے, جہاں سے فیصلے ہونے ہیں, ڈیسیجن میکنگ ہے, نہ اس کے سامنے کوئی قرآن کی آیت آ رہی ہے, نہ کوئی حدیث آ رہی ہے, نہ کوئی لاجک آ رہا ہے. وہ بس خواہشات کے مطابق کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کو سیدھا کر دوں, میرا دل چاہتا ہے میں ان کو کھری کھری سنا دوں. ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ورس نمبر 44 میں ہی دیکھیں. انہم الا کالانعام, نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی طرح. استغفر اللہ. کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں. یعنی جانور کیا ہیں؟ جانور جو ہیں وہ عقل استعمال نہیں کرتے نا. جانور کیا کیا ہوتا ہے؟ جانور چر رہا ہوتا ہے. جانور بس اپنے مالک کا اشارہ سمجھتا ہے. اگر آپ کسی جانور کو بہت خوبصورت گارڈن ہے اس میں چھوڑ دیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ او ہو یہ تو بڑا قیمتی پودا ہے, اس کو نہیں میں نے کھانا, یا یہ تو ان کا پراپر لان ہے, یہ انہوں نے مجھے اس درخت کے پاس کہا تھا, یہ درخت ان کے دماغ میں تھا, اس کو مجھے صرف یہاں سے پتے توڑنے ہیں, یہاں کے پتے کھانے ہیں. نہیں, وہ تو ہر جگہ جائے گا, وہ تو کیوس مچا دے گا, وہ اپنی خواہشات کے مطابق سارے کام جو ہے کرے گا. تو جو غفلت ہوتی ہے وہ انسان کو جانور کی طرح بنا دیتی ہے. انسان اندھا بہرا بن جاتا ہے, انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سال ہر سال کے احسانات ہم لوگوں کے بھول جاتے ہیں. جانور کو تو نہیں پتا ہوتا نا, جانور کو بس ایک آواز آتی ہے اور اس کو جو آواز آتی ہے اس کے مطابق وہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جس طرف اس کو کوئی جس ڈائریکشن میں لے جائے اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نہیں بات ختم کر رہے, نہیں ہے مگر وہ جانوروں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے. یعنی وہ ایسے بھی نہیں ہیں, یعنی ان کا جو بھٹکنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اصل مقصد اپنی زندگی کا بھول جاتا ہے, خواہشات کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں فرقان نہیں رہتا. ایسے انسان کو کیا سمجھ آئے گی کہ کہاں ظلم ہو رہا ہے, کہاں زیادتی ہو رہی ہے, کہاں عدل ہے. ایسے انسان کو حلال حرام کی سمجھ نہیں آتی. ایسے انسان کو جائز ناجائز کا نہیں پتہ چلتا, صحیح اور غلط نہیں پہچان پاتا, اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا. اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہاں پہ جو کچھ بھی کام ہو رہے ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ والی آیات جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان میں جو ہمیں بتایا گیا ہے, جو ایک کور میسج جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جب انہی کی بنیاد پہ ہم سارے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں. ویسے خواہشات اچھی ہیں, آپ دیکھیں جو لوگ بالکل خواہشات کو نم کر دیتے ہیں نا تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ جو اکثر ہم آج کل دیکھتے ہیں نا بچے بچیاں یہ سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں, یا سوسائڈل ٹینڈنسیز یا ڈپریشن انزائٹی, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو نارمل جذبات کا اظہار نہیں آتا. نارمل جذبات کا اور خواہشات کا اظہار کرنا ہمیں آنا چاہیے. کئی خواتین کہتی ہیں شادی سے پہلے بھی میں ایسی تھی چپ چاپ سی, میں بس میرے گھر والے میرے اماں ابا جو میرے لیے فیصلہ کرتے تھے میں اسی پہ چلتی تھی, میں نے کبھی اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. شادی کے بعد بھی میرے شوہر اور میرے سسرال والے میرے لیے فیصلے کرتے رہے, میں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا. تو اگر میں ان کو کہوں کہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے اپنے لیے, آپ کو جاننا چاہیے, اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے میرا کیا دل چاہتا ہے, میرا کیا دل چاہتا ہے. تو وہ کہتی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا, میری شوہر نے تو مجھے نہیں کرنے دینا, میرے ماں باپ نے نہیں مجھے کبھی کرنے دیا, they were very strong headed, وہ بس ابا کا جو حکم ہوتا تھا وہی کرنا ہوتا تھا,
میری شوہر نے کبھی نہیں کرنے دینا, میرے سسرال والوں نے میری بات نہیں ماننی, آگے جا کے پھر بچے بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں, بچے بھی پھر آپ کو رول کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے, میرا کیا دل چاہتا ہے, اور جو میرا دل چاہتا ہے وہ صحیح دل چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. یہ پوچھیے ہاؤ ٹو ایکسپریس نارمل ایموشن. نارمل ایموشن یہی ہوتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میرا کیا دل چاہ رہا ہے. یہ نہیں وہ ہوگا الہ ہواہ, یہ خواہشات نفس کو الہ بنانا نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھیں. الہ بنانا یہ ہے کہ دے بیکم اسٹرانگر دین وٹ یو نیڈ ٹو ڈو. مثلاً آپ کہتے ہیں میرا اس وقت آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے, آپ کہتے ہیں استغفر اللہ, میرا حلوہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, میرا سموسہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, رمضان گزر گیا لیکن پکوڑے بہت یاد آ رہے ہیں, سوچی تھی آج بنا ہی لوں, کپڑے خریدنے کو دل چاہ رہا ہے, تیار ہونے کو دل چاہ رہا ہے, ایک محبت والا پارٹنر اسپاؤس کو دل چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک لڑکی کہتی ہے یا لڑکا کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ حرام ریلیشن شپ ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس سے بات کرنے کو, مجھے پتا ہے مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں سنا دوں اس دفعہ. اپنے اندر تو کلیئرٹی رکھیں, کیونکہ جب آپ اپنے اندر کلیئرٹی رکھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا جی, آپ کو ڈائریکشن ملے گی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ نے کلیئرٹی سے سوچا, آپ نے کلیئرٹی سے سوچا, ٹھیک, اور آپ اپنے والدین کو عزت کے ساتھ, اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ بتا سکتے ہیں میرا یہ دل چاہتا ہے یا میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں یہ کرنا چاہیے. آپ بتا دیں, اگر اگلا انسان نہیں مانتا دیٹس فائن. یہ بھی ہوگا نا کہ ری ایکٹیو اپروچ کے بجائے آپ کی رسپانسو اپروچ آ جائے. جی, ری ایکٹیو اپروچ کی بجائے آپ کی رسپانسو اپروچ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. میم اس سے یہ بھی ہو کہ آپ کے دل میں وہ اتنا فرسٹریٹڈ نہیں ہوتے, ایٹ لیسٹ آپ نے کنوے تو کر دیا نا جی یہ چاہتی ہوں, جی بالکل, وہ مانے یا نہ مانے, بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے اندر وہ چیز رہتی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آئندہ کے لیے جس چیز کو ہم نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق بات ضرور کریں, ہم اپنی بات کو بتائیں. اب ہماری جو خواہش ہے, فار ایگزامپل میرا یہ دل چاہ رہا ہے, تو میں نے اب اس کے بعد اس کو الہ بننے سے کیسے بچانا ہے, میں نے الہ بننے سے ایسے بچانا ہے کہ میں نے یہ سوچنا ہے کہ اچھا اب مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے, یعنی یہ چیز پرنسپلی اصولی طور پہ درست ہے یا نہیں ہے. اگر میرا دل تو چاہ رہا ہے یہ کرنے کو لیکن اصولی طور پہ یہ چیز یہاں درست نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, پھر وہاں پہ اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو خواہشات جو ہوتی ہیں وہ تب ہمارے لیے خطرناک بنتی ہیں جب ہم ان کو ڈیسیجن میکنگ کے لیول پہ لے آتے ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ کے لیول پہ وہ تب خطرناک ہوتی ہیں خواہشات جب وہ اصولوں سے ٹکرائیں, حق سے ٹکرائیں. لیکن اگر آپ کی خواہشات ایسی ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں تہجد پڑھوں, میرا دل چاہتا ہے میں نمازیں اپنی پڑھوں, میرا دل چاہتا ہے میں حفظ کروں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ریلیشن شپس پہ بہت زیادہ کام کروں, میرا دل چاہتا ہے میں یہ لرن کروں, جو بھی جائز, جو اللہ نے ڈومین دیے ہوئے ہمیں وہ جائز ہے اور اس کے مطابق ہم کرنا چاہتے ہیں, there is nothing wrong with that. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. جب ہم کسی کو اپنی بات بتا دیتے ہیں لیکن وہ بات نہیں مانتا تو تب ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ کو اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. جیسے فرض کریں آپ اتھارٹی میں نہیں ہیں, ابھی آپ اتھارٹی میں نہیں ہیں اور آپ نے کسی کو بتایا, آپ کے ہسبینڈ نے فیصلہ کرنا ہے, یا آپ اتھارٹی میں ہیں لیکن بچہ جوان ہو چکا ہے, وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو کلیئرٹی سے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے, میں اپنا ایموشنل ایکسپریشن دے رہی ہوں, مجھے لگتا ہے اس کام کو ایسے کرنا چاہیے. اب اگر وہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, دیٹ از دیئر چوائس. دیکھیں بعض اوقات آپ اپنی بات کلیئرٹی سے رکھتے ہیں لیکن بچے بعد میں آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ عقل مند نہیں ہیں, آپ غلط ایڈوائز دیتی ہیں. اگر آپ کو کسی نے یہ کہا اور آپ نے جو ایڈوائس دی تھی اس سے واقعی آپ کو لگا کہ نقصان ہو سکتا تھا, اور بچے نے, کئی دفعہ دیکھیں بچے یا دوسرے لوگ صحیح فیصلے زیادہ اچھے ہم سے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو آئندہ کے لیے محتاط ہونا پڑے گا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا اوور ایموشنل ہو کے فیصلے کر رہی تھی. آپ کو پھر اپنے فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. پرابلم ہماری زیادہ تر ایموشنز یا خواہشات نفس کے الہ بننے کی تب آتی ہے جب ہم کسی بھی جگہ اتھارٹی میں ہوتے ہیں. جب ہم اتھارٹی میں ہوتے ہیں نا, تب ہم کئی دفعہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں ہم اس کو الہ بنا کے حق کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ بات کہہ دیتے ہیں. آپ نوٹس کریں جو بھی اتھارٹی میں ہوتا ہے, جیسے اگر ایک بہو کو لگتا ہے کہ میری ساس بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے کیونکہ وہ اتھارٹی میں ہے, وہ اپنی خواہشات کے مطابق کہتی ہیں. ابھی کسی بچی نے مجھے کہا کہ میرا شوہر مجھے کہہ رہا ہے, ان کا کوئی جھگڑا ہوا ہوتا کہ میرا شوہر مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو نہیں ملو گی,
میں نے کہا ان سے کو ٹھیک ہے تم بھی اپنے ماں باپ کو نہ ملو میں بھی نہیں ملوں گی. دیکھیں نا ہر اولاد پہ چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے اپنے والدین کا حق ہے. تو آپ یہ تو نہیں روک سکتے کسی کو, کوئی شوہر یہ نہیں کہہ کے روک سکتا کہ تم اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جاؤ گی, اس نے ان کی خدمت کرنی ہے. ہاں ظاہر ہے لڑکی کو عقلمند ہونا چاہیے, اس کو تو اپنا گھر بتانا ہے نا, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں روز روز تو نہیں جا سکتی. عقلمند بچیاں تو نہیں روز روز جاتی آتی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات یہ ہو سکتی کہ اس کو کہا جائے کہ تم ملو گی نہیں اپنے ماں باپ کو, پھر آپ کہ ٹھیک ہے پھر آپ بھی نہ ملیں, جب آپ ملیں گے تب میں بھی ملوں گی. سمپل سی بات ہے. آپ ایک حق والی بات جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ اگر خاص طور پہ اسی جگہ پہ سب رہتے ہیں اور اسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو خواہشات نفس جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں ڈبوتی ہیں, اسی لیے ان کے بارے میں ہم نے کیئرفل رہنا ہے.